السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر: ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، چند منٹ اپنے خیالات، اپنے درد دل کو آپ کے سامنے رکھ کر اور اپنے نہایت معزز علماء کرام اور اپنے مسلک حقہ، مسلک اہل حدیث کے عظیم قائدین، علماء، شیوخ کی موجودگی کے اندر چند باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں نے قرآن مجید میں سے دو مقامات کو تلاوت کیا ہے، اور ان دونوں مقامات، ان کا انتخاب جیسا کہ آپ جانتے ہیں حالات حاضرہ کے تناظر کے اندر ایک نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ساتھیوں کے حوالہ سے ملک پاکستان کے اندر زبان تان دراز کی گئی، نبی کے صحابہ پہ تبرہ کیا گیا، ان کو گالیاں نکالی گئیں، معاذ اللہ ان پہ لعنت کی گئی، اور سیدنا صدیق اکبر کہ اہل سنت کے مطابق انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام مخلوقات، تمام انسانوں کے اندر سے سب سے زیادہ جلیل القدر ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تکفیر کی گئی۔ ایسے عالم کے اندر ہم ایسا گناہگار جو انتہائی کمزور بھی ہے، اور سچی بات یہ ہے ایمان کے حوالے سے، محبت رسول کے حوالے سے، اسلام سے محبت کے حوالے سے، شعائر اسلام سے عقیدت و وابستگی کے حوالے سے نہایت پستی کی جگہ پہ کھڑا ہے۔ میں بڑی کھلے دل سے اعتراف کرنے والا آدمی ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کا ہم پہ فضل اور احسان یہ ہے کہ ہر چیز کو گوارا کر سکتے ہیں، ہر ظلم کو سہنا گوارا کر سکتے ہیں، ہر آزمائش سے دوچار ہونا گوارا کر سکتے ہیں۔ غفلت کی چادر کو اوڑھ لینے کے باوجود، لیکن نہ صحابہ کی عظمت پہ کسی قسم کے سمجھوتے کو گوارا کر سکتے ہیں، اور نہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو گوارا کر سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کے امام کے صحابہ، چاہے ان میں سے کوئی بھی ہو، کوئی ادنا سے ادنا صحابی، آج کے دور کا کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی امام ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی مجتہد ہو، ساری کائنات کے علماء جمع ہو جائیں، کسی ایک ادنا سے ادنا صحابی اس کے جوتے سے اٹھنے والی ہاک کے کروڑویں حصے کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور افسوس کی بات ہے صحابہ کو یہ مقام
ایسے ہی حاصل نہ ہوئے ہیں، انہوں نے قربانیاں پیش کی، انہوں نے جہاد کے میدانوں کے اندر گھوڑوں کو دوڑایا، انہوں نے محبت کے حق کو ادا کیا، کائنات کے امام کے لعاب کو اپنے جسموں پہ ملنے والے صحابہ، کائنات کے امام کے وضو کے قطرات کو زمین پہ گرنے نہ دینے والے صحابہ، کائنات کے امام ان کے پسینے کو شیشیوں میں بھر کے اپنے بچوں کو بطور خوشبو پیش کرنے والے صحابہ، اور ایسی ایسی عظیم محبتوں کی مثالوں کو رقم کیا، ایسی ایسی قربانیوں کو پیش کیا۔ آج ہم مرد ہوتے ہوئے دین اسلام کے لیے کسی قربانی کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن صحابیات کریمات رضوان اللہ علیہن اجمعین، ان کی عظمت کا عالم کیا ہے؟ کائنات کے امام کی صحابیہ ہے، آپ کے 4 رشتہ دار کائنات کے امام کے ساتھ غزوہ میں شریک ہیں، باپ شریک، بیٹا شریک، بھائی شریک، شوہر شریک ہے، آنے والا آ رہا ہے، باپ کے شہادت کی خبر دے رہا ہے، آنے والا آ رہا ہے، بیٹے کی قربان ہو جانے کی خبر سنا رہا ہے، آنے والا آ رہا ہے، بھائی کے کٹنے کی خبر دے رہا ہے، آنے والا آ رہا ہے، باپ کے ذبح ہونے کی خبر دے رہا ہے، لیکن وہ کیا کہتی ہے؟ مجھے اپنے باپ کی خبر نہیں چاہیے، مجھے خبر چاہیے تو فاطمہ کے بابا کی خبر چاہیے۔ کائنات کے امام کو آتے ہوئے دیکھا، اپنے 4 عظیم رشتوں کو قربان کروانے کے بعد کائنات کے امام کے چہرے کو دیکھ کر کہتی ہے، اے حسین چہرے والے، تیرے چہرے کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے زندگی میں کوئی غم آیا ہی نہیں ہے۔ اور کائنات کے امام کے صحابی صدیق اکبر آج ظالم و بدبخت صدیق کو کافر کہتا ہے، معاذ اللہ۔ صدیق اکبر تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تو نے تو جو اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی وہ پیش کی کہ کائنات کے امام نے کہا تھا میں نے ہر کسی کے احسانات کے بدلے کو چکا دیا، لیکن صدیق اس کے احسانات کا بدلہ کائنات کا رب چکائے گا۔ سیدنا صدیق کی عظیم بیٹی کائنات کے امام کے صحابیہ ہے، کائنات کے امام کے عظیم صحابی کی بیٹی ہے۔ ابو جہل آیا، کائنات کے امام صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت کے لیے نکل چکے ہیں، اور جاؤ صدیق پہ تبرہ کرنے والوں، صدیق کے بارے میں بونکنے والوں، صدیق کی عظمت کو ابو جہل بھی جانتا ہے، کسی اور کے گھر کا رخ نہیں کیا، صدیق اکبر کے گھر کا رخ کرتا ہے۔ جا کے صدیق کی بیٹی سے پوچھتا ہے آئین ابوک، تیرا باپ کہاں پر ہے؟ کائنات کے امام کی صحابیہ صدیق کی بیٹی کا جواب کیا ہے؟ کہا ما ادری، میں نہیں جانتی میرا باپ کہاں پر ہے۔ ابو جہل نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، ابو جہل نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا اور اتنی زور کی مارا کہ کانوں سے بالیاں زمین پہ گر جاتی، اور وہ کائنات کے امام کی خاطر، آپ کے دفاع کی خاطر، آپ کی عظمت کے دفاع کی خاطر اپنے چہروں پہ تھپڑوں کو سہنا گوارا کر لیا، لیکن کائنات کے امام سے غداری کو کرنا گوارا نہیں کیا۔ تو اہل حدیث کے اس فرزند کا اعلان یہ ہے، اللہ کی قسم کٹنا گوارا کر سکتے ہیں، جسموں کو ٹکڑوں میں تقسیم کروانا گوارا کر سکتے ہیں، اپنے انگ انگ کو کٹوانا گوارا کر
کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کے بارے میں کسی کا بھونکنا گوارا نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، تاریخ ختم نبوت، حضرت علامہ قیم الہی ظہیر۔ اور میں علامہ نہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے حضرت شہید کے الفاظ میں آج کہتے ہیں ہم صدیق کو نہیں مانتے، اور حضرت شہید نے کہا تھا، کہتا ہے صدیق کو نہیں مانتے، صدیق کو تیرے ماننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، صدیق کو کائنات کے رب نے مانا ہے، اور کائنات کے امام نے کہا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ مصلی امامت پہ کھڑا کرو۔ اور صدیقہ کائنات نے کائنات کے امام کی بارگاہ میں کیا کہا تھا؟ سیدہ حفصہ اور صدیقہ کائنات نے یہی کہا تھا نا، صدیق کمزور ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کائنات کے امام نے کیا کہا تھا؟ کہا آسمان پہ عرش کا خدا نہیں مانتا، عرش کا رب نہیں مانتا، اور زمین پہ مومنوں کی جماعت نہیں مانتی، کسی کو مانتے ہیں کائنات کے امام کے بعد مصلی پہ امام اگر مانتے ہیں تو صدیق اکبر کو مانتے ہیں۔ تو پھر میں کہتا ہوں صدیق کو کائنات کا رب مانتا ہے، کوئی چوڑا چمار نہ مانے تو پرواہ نہیں ہے۔ صدیق کو کائنات کے رب نے مانا ہے، کائنات کے امام نے مانا ہے، صحابہ نے مانا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث نے مانا ہے، اور اہل حدیث نے صدیق کو مانا ہے، اور صدیق کی صداقت کا علم لہراتے رہو گے، اور صدیق کی صداقت کے ڈنکے بجاؤ گے، انشاءاللہ سن لو جب تک زندہ رہیں گے گلیوں میں بھی، بازاروں میں بھی، بیابانوں میں بھی، جلسوں میں بھی، مسجدوں میں بھی، منبروں پہ بھی، محرابوں کے اندر صدیق کی صداقت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، فاروق کی عدالت کے ترانے گاتے رہیں گے، ذی-النورین کی صحابت کا ترانہ پڑھتے رہیں گے، حیدر کی شجاعت کا نعرہ لگاتے رہیں گے، اور امیر معاویہ کی عظمت کو بیان کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ کرو گے اور کرو گے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اور اس بارہ میں آخری بات، کائنات کے امام کے صحابہ سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ علماء موجود ہیں، شیوخ موجود ہیں، عقیدہ کی مایہ ناز ترین کتاب۔ اہل حدیثو اپنے عقیدے کو بھی پہچانو، اور اپنے عقیدے کو پڑھو بھی صحیح، اپنے عقیدہ پہ گرفت بھی حاصل کرو۔ عقیدہ کی شاید ہی کوئی مایہ ناز ایسی کتاب ہو جس کے اندر صحابہ کی عظمت کو، ان کی عزت کو تسلیم کرنا عقیدے کا حصہ نہ لکھا گیا ہو۔ عقیدہ کی مایہ ناز ترین کتاب عقیدہ طحاویہ کے اندر امام صاحب نے اہل سنت کا عقیدہ صحابہ کے حوالے سے لکھا ہے، نقل کیا ہے۔ وہ عقیدہ سن لو، اپنے سینوں میں درج کر لو، اور کائنات کا کوئی بدبخت اگر انجینئر محمد علی مرزا جیلمی جیسا وہ صحابہ پہ چھپی تان کرنا چاہے یا سرعام صحابہ پہ بھونکنا چاہے، اس کے منہ پہ یہ عقیدہ دے مارو کہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت عقیدہ کے لیے کٹ سکتے ہیں لیکن عقیدہ کو چھوڑ سکتے۔ کیا کہا؟ کہا وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّعُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ۔ کہا ہم نبی کے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان کی محبت کے اندر کسی قسم کی افراط و تفریط کے قائل نہیں ہے،
اس کو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، اس سے زیادہ ہے، اس سے کم ہے، اس سے زیادہ ہے، اس سے کم ہے، اس طرح ہم نہیں کرتے. وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی ایک پہ بھی تبرہ نہیں کرتے ہیں. وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، اور ہر اس شخص سے بغض رکھتے ہیں جو نبی کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے. وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور ہر اس شخص سے بھی بغض رکھتے ہیں جو نبی کے صحابہ کا ذکر، ان کا ذکر اچھائی کے ساتھ نہیں کرتا ہے. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم نبی کے صحابہ کا ذکر خیر کے علاوہ کرتے ہی نہیں ہیں. ہم جب بھی ذکر کرتے ہیں خیر کے ساتھ کرتے ہیں. پھر آگے عظیم الفاظ کہے وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، اور ان سے محبت دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، احسان بھی ہے. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور ان سے بغض کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے، اور سرکشی بھی ہے. جو صحابہ سے بغض رکھے گا عقیدہ تحاویہ کی یہ عبارت اس پہ لعنتیں برساتی رہے گی. اور حضرات دی وقار، آج کائنات کے امام کی توہین ہوتی ہے، اور میں نبی کے صحابہ سے کیوں نہ پیار کروں؟ سیدنا عمر ابن خطاب وہ کائنات کے امام کے دفاع کرنے والوں سے پیار کرتے تھے. ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ، ان کو اذیت پہنچائی گئی. انہوں نے منکر ختم نبوت اور داعی ختم نبوت، مدعی ختم نبوت، اس کی مخالفت کی، اس کو آگ کے حوالے کیا گیا. لیکن آگ نے شمع رسالت کے اس پروانے کو جلانے سے انکار کر دیا. آپ کو کہا گیا کہ اس کو ملک سے نکال دو، ملک بدر کر دو، یہ باقیوں کو بھی ساتھ لے جائے گا. ان کو نکالا گیا. مدینہ کے اندر آ کے نماز کو ادا کرتے ہیں، سلام کو پھیرتے ہیں. سیدنا عمر ابن خطاب آ جاتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ کہا یمن سے آیا ہوں. کہا کس طرح آئے ہو؟ کہا بس آ گیا ہوں. کہا مجھے اتنا بتلاؤ، وہاں پہ ایک شخص جس نے اس مدعی نبوت کی مخالفت کی، اس نے اس کو آگ کے حوالے کیا، اس کی خبر دو. اس نے کہا ہاں وہ فلاں آدمی تھا، اللہ رب العزت کے فضل سے خیریت کے ساتھ ہے. قربان جاؤں عمر ابن خطاب تیری بصیرت کے اوپر، کیا کہتے ہیں؟ کہا تجھے رب کی قسم ہے، قسم کھا کر بتلا، کیا تو ہی وہ شخص تو نہیں ہے؟ کیا ہاں میں ہی وہ شخص ہوں. پھر حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا. اس کو گلے سے لگاتے ہیں، اس کو لے کے جاتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر ان کے اور اپنے درمیان اس شخص کو بٹھایا، اور کیا عظیم الفاظ کہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی فی امت محمد من فعل به ما فعل ابراہیم خلیل اللہ. کہا اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے موت سے پہلے ایسے شخص کے چہرے کو دکھلایا امت محمد کے اندر، جس کے ساتھ اس آزمائش کو اللہ رب العزت نے برتا جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ برتا تھا. وہ کائنات کے امام کے دفاع کرنے والوں سے بھی اس طرح پیار کیا کرتے تھے. تو انشاءاللہ اہل حدیث کا بچہ کٹ جائے گا، مر جائے گا، لیکن گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا کو بیان کرنے سے باز نہیں آئے گا. انشاءاللہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا بیان کرو گے، گلیوں میں بازاروں میں بیان کرو گے. اور انشاءاللہ سنو، اس سزا کو میں اپنے پاس سے لے کے نہیں آیا، کائنات کے امام نے خود اس سزا کو بیان کیا ہے. امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الحویرث بن نکیز فی فتح مکہ وکان ممن جوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے حویرث بن نکیز کے قتل کا حکم دیا. کس لیے قتل کا حکم دیا؟ وکان ممن جوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے حکم دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا. اور جاؤ
کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر سے نبی کریم کے گستاخ کی قتل کی صدا کو سناؤ. میں نے آیت تلاوت کی تھی, ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا. قربان جاؤں مفسرین پر, قربان جاؤں علماء امت پر, ایک ایک حرف اس کی تشریح کو نقل کیا ہے. سچی بات ہے, میں خود بھی تلاش کرتا تھا, آج سے پہلے نہیں ملی. جمعے کی تیاری کر رہا تھا, جمعے کی تیاری کے وقت علماء کی تفاسیر کو پڑھ کے دیکھا. ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا کے باب کے اندر لعنہم فی الدنیا کے اندر علماء نے لکھا ہے وَلَعْنُهُمْ فِي الدُّنْيَا ہے القتل والجلاء. اور لعنت دنیا کی ان کافروں, ان بدبختوں, رسول اللہ کے ان گستاخوں, رسول اللہ پہ بھونکنے والوں کے اوپر دنیا کی لعنت یہ ہے کہ ان کی گردن کو ان کے وجود سے علیحدہ کر دیا جائے گا. اور جاؤ, آج کا کوئی مفتی, آج کا کوئی شیخ الحدیث, آج کا کوئی شیخ الاسلام اور آج کا کوئی حکمران بدبخت اگر وہ نبی کے حرمت کے اوپر پہرا نہیں دے سکتا تو اہل حدیث کا بچہ بچہ کٹ سکتا ہے, مر سکتا ہے, لیکن ناموس رسالت سے اس کے اوپر پہرےداری سے ہٹنا گوارا نہیں کر سکتا ہے. اور آج کہتے ہیں نبی کریم معاف فرما دیا کرتے تھے, اور جاؤ نبی کریم کی زبان سے تم نے گستاخ کی سزا کو سنا. امام احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں من سب نبیا او تنکسو یجب قتلہ. جو میرے نبی کی توہین کرتا ہے یا ان کی شان میں تنقیص کرتا ہے یجب قتلہ, اس کا قتل واجب ہے. ولا یستتاب, اور اس کو کسی بھی صورت معافی نہیں دی جائے گا, نہیں دی جائے گی. کانا کافرن او مسلمہ, چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلم ہو. اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے الصارم المسلول کے اندر نقل کیا ہے, کہا کائنات کا امام جب تک زندہ تھا کان لہو حقن, اس کے لیے یہ حق تھا کہ وہ جس کو چاہتا معاف فرما دیتا. کائنات کے امام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو معاف کر سکے. اور امام خطابی نے کہا ہے, کہا میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ کے گستاخ کے قتل کے حوالے سے کسی بھی مسلمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے قتل کے حوالے سے اختلاف کو نقل کیا ہو. اور امام ابن سہنون لکھتے ہیں, کہا جاؤ اجمع العلماء, علماء اس بات پہ, علماء کا اجماع نقل ہے کہ کائنات کے امام کا گستاخ وہ کافر ہے. اور مومنین کا اس کے بارے میں فیصلہ یہ ہے, عقیدہ یہ ہے, ایسے گستاخ کو قتل کیا جائے گا, اس کو معافی نہیں دی جائے گی. اگلے الفاظ اگر میرے ہوتے نہ نقل کرتا, لیکن امام ابن سہنون کے ہیں اور کائنات کے امام کے عظیم امام, کائنات کے امام کے عظیم غلام شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے الصارم المسلول کے اندر نقل کیے ہیں. کہا اور جو شخص ایسے گستاخ کے بارے میں اس کے کفر کو کفر نہیں مانتا یا اس کو واجب القتل نہیں مانتا, وہ بھی کائنات کا بدترین کافر ہے. اور جاؤ میرے الفاظ نہیں ہیں, صارم المسلول اٹھا کے دیکھو, اگر یہ الفاظ نہ ملے تو میں اپنی بات سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جاؤ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخان کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے, سچی بات ہے ہم کمزور ہیں, ناتباہ ہیں, کم ہمت ہیں, اور ہمارے حکمران بدبخت کیسے ہیں, ادھر گولیاں چلتی ہیں, بارود گرتے ہیں, یہاں پہ بچے شہید ہو رہے ہیں کشمیر میں, اور کائنات کے امام کے یہ اپنے آپ کو حکمران کہنے والے, مدینہ کی ریاست کے اپنے آپ کو والی سمجھنے والے, آج ٹویٹ کیا ہے
آج یا کل کہ ہم ہندوؤں کو ہولی کے اوپر مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ظالموں، سچی بات ہے، میرا تعلق کسی حکمران سے نہیں ہے. چہرے بدلتے ہیں، میں سب کو ایک جیسا سمجھتا ہوں. واللہ سیاست کے لیے بات نہیں کر رہا، درد دل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. یہ ظالم، آج تم کفار سے پینگے بڑھا رہے ہو. اور ایک لکھتا ہے اس کا حمایتی، کہتا ہے آپ حکمرانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. جناب عمران خان نے تو بڑا اسٹرانگ فوٹنگ کے اوپر آ کے بیان دیا ہے، اور حکمرانوں کا کام ہے بیان داغنا. اور آج امت مسلمہ کے حکمرانوں کے اوپر جہاد فرانس کے خلاف فرض ہو چکا ہے، چاہے کوئی کرے نہ کرے، لیکن ہم اس بات کو بیان کرتے رہیں گے. اور آج کہتے ہیں کہ ہم جناب والی آج تمہیں ہولی مبارک ہو. آج جناب ہم جو ہے ماڈریٹ جو ہے اپنے معاملات کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. ہم جناب سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، ہم لبرلزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم انتہا پسندی کا کلا کما چاہتے ہیں. جاؤ، اگر تم رسول اللہ کے غلاموں کو ان کی غلامی کی وجہ سے انتہا پسند سمجھتے ہو تو احسان الہی ظہیر کے بیٹے ایسی انتہا پسندی کے تمغے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. اور جاؤ، میں یہ بات کہتا ہوں، وہ جنرل مشرف تھا، اس کا توتی بولتا تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا تھا، اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا تھا. آج وہ بیمار پڑا ہے اور کہہ رہا تھا مجھے ایسی بیماری ہوئی ہے جو 1 in a million ہے، 10 لاکھ لوگوں میں سے کسی ایک کو ہوتی ہے. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے. آج تم کہتے ہو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری، شاید اللہ سے غداری کے بعد تم بچ جاؤ گے. جاؤ، پشین گوئی نہیں، لیکن عجز و انکساری کے ساتھ یہ بات کہہ دیتا ہوں، وقت آئے گا عمران خان کے اقتدار کا سورج غروب ہو جائے گا، اس کے اقتدار زمین بوس ہو جائے گا. علماء اسی طرح منبر و محراب پہ گرجتے بھی رہیں گے، برستے بھی رہیں گے، عظمت صحابہ کو بیان کرتے رہیں گے، اور گستاخان رسول ان پہ لعنت بیچتے رہیں گے. انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگے گلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب